دوسری بات جو کہ ہمارے لیے سب سے اہم ترین ہے کہ ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خاکوں کے بارے میں جو فرانس کی حکومت نے جو سٹیپ اٹھائے ہیں اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان نے بھی آج ایک بہت ہی مؤثر قسم کا ٹویٹ بھی کیا، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر نے کس طرح سے، کس مدلل اور کس مؤثر طریقے سے یونائٹڈ نیشن میں اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا، جو کہ کبھی کسی پرائم منسٹر نے نہیں کیا تھا۔ یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ یہ موضوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کی شان میں کوئی، ان کی ناموس میں کوئی بھی گستاخی کرے گا، ہم اس کا شدید نوٹس بھی لیں گے، احتجاج بھی کریں گے، اور ہر وہ قانونی قدم اٹھائیں گے جس سے کہ اس سے کوئی جرأت نہ کر سکے اس گستاخی کی۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ آج جو بنارسی ٹھگوں کا ٹولہ بلوچستان میں جس نے اپنا پڑاؤ ڈالا ہے، ان کو بجائے اس کے کہ وہ جھوٹ فریب کی باتیں کرتے، تو یہ ایک بڑا نادر موقع تھا ان کے لیے کہ وہ اس جلسے کو ناموس رسالت کے جلسے میں تبدیل کر لیتے، اور ان کی تقاریر صرف مذمتی تقاریر ہونی چاہیے تھیں، جو کہ ایک اتنے بڑی ہستی جو کہ ہمارے مسلمانوں کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے اس پہ بات کرتے۔ انہوں نے واجبی سا ذکر تو کیا۔ بہرحال میں یہی بات یقین سے کہتا ہوں کہ جو جلسے کے شرکاء تھے ان کے بھی وہی جذبات ہیں جو میرے اور آپ کے ہیں۔ اس کے بعد جو تقاریر ہوئیں، جو اب تک ہم سن چکے ہیں، مجھے تو شاید موقع ملا نہیں، لیکن جو تقاریر ہوئیں جس میں خاص طور پر ایک ایسے شخص کی تقریر جو کہ اس ملک سے عدالتیں اس کو مفرور قرار دے چکی ہیں، اس نے ایک ایسا اٹیک کیا ہمارے اداروں پر، اور خاص طور پہ پاک فوج پر۔ یہ وہی پاک فوج ہے جس نے کہ پچھلے 19 سال سے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے، جس میں ہزاروں جوان شہید ہوئے ہیں، اور جنہوں نے اس ملک کو نہ تو سیریا بننے دیا، نہ لیبیا بننے دیا، نہ عراق بننے دیا، نہ افغانستان بننے دیا۔ ایک شخص جس کا نام نواز شریف ہے، جس کا کہ سیاسی سفر ہم سب اس سے واقف ہیں، آج اس نے پرائی سرزمین پر ہمارے فوج پہ حملہ کیا، اس کے بارے میں غلط باتیں کیں۔ تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ ان کے پی ڈی ایم اے کے ایجنڈے میں، اور ہمارے جو دشمن ہیں، جس کو کہ میں یہ کہوں گا کہ جو ایکسس آف ایول ہے، جو تکون ہے، اس کا تیسرا حصہ ہمیں مل نہیں رہا تھا، وہ آج مل گیا۔ وہ ہے اسرائیل، انڈیا اور پی ڈی ایم اے۔ اور اس کی وجہ بھی میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے اپنے پلیٹ فارم سے ایک ایسا شخص جس کی کوئی سیاسی یا جماعتی حیثیت نہیں ہے،
شاید اس کا نام اویس نورانی ہے، اس نے آزاد بلوچستان کا نعرہ لگایا. نہ تو وہ اس علاقے کا ہے اور نہ اس کو اس قسم کی بات کرنی چاہیے تھی. یہ تو ہمارے دشمن یہ بات کرتے ہیں، یہ تو کوئی پاکستانی یہ بات نہیں کرتا کہ بلوچستان کو آزاد کرو. بالکل ہم پاکستان کو آزاد کریں گے ان چوروں اچکوں سے، ان رہنماؤں سے جو کہ سیاست کے بھیس میں اس ملک کے وسائل کو لوٹتے ہیں، اپنے ذاتی مفادات کے لیے پورے اداروں کو داؤ پہ لگاتے ہیں. جب ان کی حکومت ہوتی ہے اس وقت ہر چیز ٹھیک ہو رہی ہوتی ہے، ادارے ٹھیک کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جب یہ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو یہ پھر ہر وہ حربہ استعمال کرتے ہیں، ہر وہ ہتھیار استعمال کرتے ہیں جس سے کہ اس ملک کو نقصان پہنچے. مریم بی بی جو باتیں کر رہی تھیں ان میں اخلاقی جواز کیا ہے اس قسم کی باتیں کرنے کا اور سوالات پوچھنے کا؟ سوالات کے جواب تو آپ نے دینے ہیں، آپ کے والد صاحب نے دینے ہیں. آپ کو تو عدالت نے کنوکٹ کیا ہے، آپ تو ضمانتوں پر ہیں. آپ پوچھ رہے ہیں پاکستان کے لوگوں سے سوالات پوچھ رہے ہیں. آپ نے تو صرف 2 سمپل سوال کے جواب دینے تھے پچھلے 4 سالوں سے جو کہ آپ نہیں دے رہے، اور یہ تھی کہ یہ اثاثے کیسے بنائے اور باہر کیسے پیسے بھیجے. اتنے سے سمپل 2 سوال ہیں. بجائے اس کا کہ اس کا جواب دیں، انہوں نے ایک طوفان کھڑا کر دیا ہے. اب یہ انقلابی بن گئے ہیں، نظریاتی بن گئے ہیں. اب ان کو ہر چیز جمہوریت اپنی تشریح کرنا چاہتے ہیں. عدالتوں کے فیصلے اچھے یا برے ان کی تشریح کے تابع ہوں. یہ اس طرح ہو نہیں سکتا، بیکاز آپ کا ملک اس وقت ایک ایسے لیڈر کے پاس ہے، ایک ایسے لیڈر کی رہنمائی میں چل رہا ہے جس کا بنیادی مقصد سیاست میں آنے کا یہی تھا کہ اس ملک جس کے کیا اتنا پوٹینشل ہے اس کو ان مفاد پرست، کرپٹ اور نااہل لوگوں سے، لیڈروں سے نجات دلانا تھا. اور اس سفر پہ ہم انشاءاللہ پورے قائم ہیں، پورے مستحکم ہیں. اوپر نیچے چیزیں ہوتی رہیں گی لیکن جو ہماری ڈائریکشن ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. ہم اپنے تمام اداروں کو سپورٹ کریں گے، ہم اپنے تمام اداروں کو مضبوط کریں گے. آپ نے تو اداروں کو استعمال کیا اپنی سہولت کاری کے لیے، آپ نے تو اپنے لوگ لگائے کہ آپ کو وہ سہولت دیں آپ کی کرپشن میں. اس میں آپ نے وفاداری کو زیادہ ترجیح دی بنسبت میرٹ کے. نتیجہ کیا ہوا کہ اس ملک سے ایک ایسا برین ڈرین ہوا، ایک ایسا ماحول پیدا ہوا جس میں کہ عام لوگ جن کی کوئی سفارش نہ ہو، جن کا کوئی تعلق نہ ہو، ان کا تو کوئی مستقبل اس ملک میں نہیں دیکھ رہے تھے وہ، اس لیے وہ اس ملک سے چلے گئے. اس سے بڑا نقصان آپ ملک کو نہیں کر سکتے جب آپ ایک ملک کو اس کے بہترین ذہنوں سے محروم کریں. آپ بلاول بھٹو، یہ ایک اور ہماری سیاست میں ایک تفریح کا سامان پیدا ہوا ہے. ایک ایسا شخص جو کہ اپنے والد سے یہ نہیں پوچھتا کہ والد صاحب آپ یہ بتائیں کہ قوم پوچھتی ہے کہ میرے نانا نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا تھا، تو آپ نے یہ روٹی کپڑا مکان بھی ان سے چھین لیا اور آپ کہتے ہیں ہم نے آپ کو 18ویں ترمیم دی ہے. 18ویں ترمیم اس لیے دی ہے کہ ان کو ایک ملگیر پارٹی جو کہ پیپلز پارٹی تھی اس کو آپ نے ایک علاقائی جماعت بنا دیا، اور آنے والے الیکشن میں یہ 1-2 ضلعوں تک محدود رہ جائیں گے. آج وہ اپنی سیاست ایسے کر رہے ہیں جیسے کہ ان کے والد صاحب جو کہ اس ملک کے صدر بھی رہے اور ان کے پاس فیڈرل حکومت بھی تھی، ان کے پاس
प्रोविंशियल हुकूमत भी थी सिंध की। ये वही सिंध है जिसमें कि ड्रामा रचाया गया पुलिस का वो सफदर अवान के केस में। ये वही सिंध पुलिस है बिलावल भुट्टो जिसने आपके मामू को 70 क्लिफ्टन के आगे कत्ल किया। आया कुछ उसके बारे में आपने किया? आप ये बताएं कि जो $65 मिलियन स्विस अकाउंट्स में आपने इस मुल्क से लूट कर ले गए थे, आप के वालिद प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी के पीछे छुपे नहीं रहे? क्या हुआ उसका? कौम ये उनसे सवाल पूछती है कि क्या हुआ उन $65 मिलियन का? क्या हुआ उस सरे महल का? क्या जवाब दे रहे हैं आप? ये जो ओमनी अकाउंट्स में आपने मनी लॉन्ड्रिंग की एक इंतहा कर दी है, अरबों खरबों रुपए आपने मनी लॉन्ड्र किए, जो भी आपने चोरी चकारी के पैसे थे उनको आपने बैरून मुल्क भेजा। आप आज आ गए हैं अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। ये लतीफ़ा हमारे ज़हन हमें नहीं फ़नी लगता। आप ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे कि आप ने कुछ किया ही नहीं है। आपका एक दागदार माजी है, आप उससे अपने आप को नहीं छुड़ा सकते। आप भले तकरीरें करें, आप भले ड्रामे रचाएं, आप भले मैनिपुलेट करें, अभी भी इदारों को आप मैनिपुलेट कर लें। हमें पता है कि आपने बलूचिस्तान में सिंध में क्या किया है। भाई 50 साल और 40 साल हुकूमतें रही हैं इन दोनों की किसी न किसी तरीके से। आज ये बात कर रहे हैं कि हम आके ये करेंगे, हम आके वो करेंगे। आप ही ने तो इस मुल्क को यहाँ पे इस नहज पे पहुंचाया है, वरना इस मुल्क का तो बहुत बड़ा पोटेंशियल था जो कि इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में वो पोटेंशियल को हम रियलाइज़ करेंगे। उन मौक़ों को हम इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन इस्तेमाल में लाएंगे। इस मुल्क में हम खुशहाली लाएंगे, इस मुल्क में हम इंसाफ लाएंगे और इस मुल्क में हम एहतसाब करेंगे उन लोगों का जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, इस मुल्क के साथ मुआशी गद्दारी की है। ऐसे लोगों को इमरान खान नहीं छोड़ने वाला। ये जो तमाम नाटक है, अगर आज इमरान खान इनको एक इशारा दे दें कि आइए बात करते हैं, तो ये भागते हुए आएंगे और फिर यही होंगे जो कि कहेंगे कि जी इस हुकूमत को 5 साल पूरे करने चाहिए। ऐसी मुनाफिकत नहीं चलती। पाकिस्तान के अवाम बहुत समझदार अवाम है। इस बुनियाद पे कि वो आप मुख्तलिफ शहरों में जलसे करें आप जलसे, हमने तो फैसिलिटेट किए हैं, हम तो कहते हैं और वेलकम, क्योंकि हमसे बड़े जलसे किसी ने नहीं किए हैं। और एक पार्टी, इमरान खान ने उस वक्त भी कहा था, आज से पता नहीं कितने साल पहले, कि मैं इस वक्त भी अकेला खड़ा हूं, मैं जब इक़्तिदार में आऊंगा तब भी अकेला खड़ा हूंगा, और ये जो चोर हैं ये उस वक्त भी इकट्ठे थे और ये अभी भी फिर इकट्ठे होंगे। ये जब पार्लियामेंट में बैठे हुए थे, जब हमने धरना किया था, उस वक्त भी ये एक थे। उस वक्त जब हुर्रियत को बचाने के लिए बातें करते थे, आज भी ये एक है। इनका एजेंडा सिर्फ एक चीज पे इत्तेफाक है, वो है किस तरह से हम अपने आप को एहतिसाब से बचाएं। इनको ना अवाम से कोई दिलचस्पी है, ना इनको कोई मुल्क से कोई दिलचस्पी है। इनकी जायदादें बाहर हैं, इनकी औलादें बाहर हैं, इनको क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो मुझे आपको पड़ता है। हमारा लीडर जिसकी कि एक एक पाई इस मुल्क में है, एक दयानतदार लीडर जो कि ये तहैया किया हुए है कि वो इस मुल्क को इन चोरों से भी बचाएगा, हम इदारों को भी सपोर्ट करेंगे, मजबूत मजीद बनाएंगे और इस मुल्क को हम खुशहाली की तरफ ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस आप मुलाहिज़ा कर रहे थे, जिसके अंदर उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में बहुत मुदल्लल अंदाज से शान रिसालत पर बात की है। जो भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा, हम उसके खिलाफ नोटिस लेंगे और उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाएंगे। उन्होंने कहा कि PDM ने जो क्वेटा में जलसा किया, उनको तौहीन रिसालत पर बात करनी चाहिए थी। PDM के एजेंडे में और हमारे दुश्मन के एजेंडे में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं।
پی ڈی ایم نے اپنے پلیٹ فارم سے ایک ایسے شخص کو اجازت دی جس نے آزاد بلوچستان کا نعرہ لگایا اور یہی دشمن چاہتے ہیں۔ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ یہ گیم بڑی ہے، یہ جو کھیل ہے یہ کافی بڑا ہے، اس کے تانے بانے کہیں اور ملتے ہیں۔ یہ اویس نورانی کی بات کو آپ علیحدگی میں نہ دیکھیں، یہ اس بیانیے کا جو کہ ہمارے دشمن چلا رہے ہیں، یہ اس کی ایک کڑی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی ایک ایسا بیان دیتا ہے جو کہ ایک سیاسی پلیٹ فارم، تو یہ مقدمہ تو سب پہ بنتا ہے، کیونکہ کسی نے بھی اس کی مذمت نہیں کی، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ بات غلط کی ہے۔ وہاں پہ تو ساری پارٹیاں موجود تھی، 11-12 پارٹیز تھی، کسی نے بھی مذمت نہیں کی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اس میں شریک ہے۔ تو یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ یہ اس قسم کا جو بغاوت کا جو ایک ایلیمنٹ اس میں اس جلسے میں، اور پھر آپ دیکھیں کہ بلوچستان کی جو علاقائی پوزیشن ہے جس میں کہ ہمارے دشمن انڈیا بالخصوص انہوں نے ہمیشہ اپنی دہشت گردی بھی کی ہے، گلبوشن وہیں سے پکڑا گیا تھا۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جس پہ کہ ہمارے دشمنوں نے آنکھ رکھی ہوئی ہے، اس میں جتنی بھی یہ جو انسرجنسی کی جو موومنٹس ہیں وہ بھی برسر پیکار ہیں، تو یہ تو اس میں شریک لگتے ہیں پھر، کیونکہ بیانیہ تو یہی ہے ہمارے دشمنوں کا بھی، اسرائیل کا، انڈیا کا، اور اب جس طرح میں نے کہا کہ یہ جو ایکسس آف ایول بن گیا ہے یہ اس میں شریک ہیں۔ بڑا افسوس ہوا مجھے کہ کتنی پارٹیاں بیٹھی ہوئی تھی اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس بیان کی مذمت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ہم اس بیان سے علیحدہ رکھتے ہیں۔ تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اپنے ذاتی مفادات کو بچانے کے لیے کسی بھی سطح پہ جا سکتے ہیں۔ یعنی یہ انہوں نے جو علم بغاوت اٹھایا ہے، پاکستان کے عوام تو اس کا جواب مانگیں گے اور مانگنا چاہیے، اور حکومت پاکستان بھی مانگے گی، مانگنا چاہیے۔ ایک طرف آپ ہماری اس ادارے کو اٹیک کرتے ہیں جس نے کہ دہشت گردی میں کہیں پہ پوری اچھی آرمیز، چاہے وہ امریکن آرمی ہو، انڈین، اس کو یہ جو شام میں، سیریا میں، ویتنام میں شکست ہوئی، ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کامیابی حاصل کی۔ تو ہم جو کہ ایک ہمارے ملک کی سرحدوں کے محافظ ہیں، اگر ان کو ہم اٹیک کرتے ہیں، اگر ان پہ ہم ہرزہ سرائی کرتے ہیں، تو ہم کس کے بیانیے کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے اپنے دشمنوں کے بیانیے کو۔ اس میں تو کوئی زیادہ اس کی سوچ وچار کی بات ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ پی ڈی ایم اے کے پلیٹ فارم سے اس بات کا کہ ہمیں آزاد بلوچستان چاہیے، ہم، ہماری حکومت، پاکستان کے عوام اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ بتائیں کہ آپ بار بار آپ بھی کہہ رہے ہیں، مختلف وزراء بھی کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف ہوں، دیگر رہنما ہوں، اداروں پر یہ شخصیات پر رضائی کر رہے ہیں، تو کیا گورنمنٹ لیگلی ان کے خلاف کچھ اقدامات کرنے جا رہی ہے کیونکہ وہ بار بار ہمارے اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ بالکل جی، کارروائی کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں نا، ہم اس ملک میں افراتفری ہم انشاءاللہ ہم کریں گے، کیونکہ پاکستان سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، پاکستان کے آئین سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، پاکستان کے اداروں سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، ادارے رہتے ہیں، اور جس چیز کی بات کر رہی تھی مریم نواز کہ انگلینڈ میں وہاں پہ ادارے اور قوانین بڑے سخت ہیں، تو مجھے بڑا افسوس ہوا۔ افسوس اس بات پہ ہوا کہ آپ کو پتہ ہے اہمیت جب ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں، جب رول آف لا ہوتا ہے، تو آپ کی تو 40-50 سال کی حکومتیں تھیں یہاں پہ، آپ نے اس ملک کو کیوں نہیں، اپنے ملک کو کیوں نہیں ایسا بنایا جس میں کہ ہم بھی کہتے کہ ہمارے ادارے مضبوط ہیں، ہمارے رول آف لا ہے، لیکن جو بیٹھے ہوئے تھے وہی اس کو غلط استعمال کر رہے تھے، تو اداروں نے تو تباہ ہونا تھا۔ تو اس لیے ان کے خلاف تو چارجز مختلف قسم کے بنتے ہیں۔
جی فرینچ گورنمنٹ جی فرینچ گورنمنٹ پہ ہم آلریڈی پرائم منسٹر صاحب نے آج اپنا جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہے وہ دے دیا ہے، اور ہمارا فارن آفس بھی کل سے اس پہ عمل کرے گا، اور ہم اس کی سخت مذمت ایک بار پھر کرتے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے پرائم منسٹر عمران خان اس پوری قوم کی ترجمانی کرتے ہیں، اس محبت کی، اس ادب کی، اس رسپیکٹ کی جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، کہ ان کی ذات پہ اگر کوئی بات کرے گا تو ہماری تو ساری زندگی اور ہماری ساری جانیں اس کے لیے حاضر ہے۔ سر شیراز نام ہے میرا، شیراز منصرالی چینل جے سے ہوں۔ سر آپ نے عرض کیا کہ اگر عمران خان ان براثت کو اشارہ کریں گے کہ یہ بات نہیں آئیں گے، تو آخر عمران خان اشارہ کیوں نہیں کرتے سر؟ ان کی جلسوں میں جو ہے عالمی کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں اور درب کے خلاف باتیں ہو رہی ہے، تو عمران خان جو ہے وہ کس کا بیٹ کر رہے ہیں، اشارہ کیوں نہیں کر رہے؟ گڈ کویسچن۔ دیکھیں، ہم ابھی جب بات ایک لائن کراس ہو جائے تو اس کے بعد تو اگر ریاست اپنی حرکت نہیں کرے گی تو ظاہر ہے کہ جو ہمارے دشمن ہیں وہ تو اور یہ دشمنوں کی زبان بول رہے ہیں، تو ہمارے لیے یہ جو بیانیہ یہ ڈیولپ کر رہے ہیں اس میں ہمارے ملک پہ اٹیک ہے، یہ اس کے لیے بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اس کے لیے عملی اقدامات ہونے چاہیے اور انشاءاللہ ہوں گے۔ سر یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا پہ لوگ یہ بات چل پڑی ہے کہ کراچی میں نواز شریف صاحب کو بولنے نہیں دیا گیا، آج کوئٹہ میں جو ہفتے سے وہ بولے ہیں، پختونخوا میں بھی جلسہ ہونے جا رہا ہے پی ڈی ایم کا، آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن، آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، وہاں بولنے دیا جائے گا نہیں کیونکہ وہاں پہ پی ڈی آئی کی حکومت ہے؟ دیکھیں، اس میں ہمیں مشورہ، کل ہماری میٹنگ بھی ہوگی، ایک ہماری ریگولر میٹنگ ہوتی ہے ہفتہ شروع ہونے سے پہلے، اور اس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے، اس میں ہمیں فیصلے کرنے ہیں، کیونکہ ہم اپنے ملک کے عوام کو ایکسپوز کریں ان لوگوں کے سامنے جو کہ اس ملک کو دشمنوں کی شے پہ، دشمنوں کے ایجنڈے کا پرچار کر رہے ہیں۔ آیا یہ ایکسیپٹیبل ہے؟ آیا یہ الاؤ ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے میری نظر میں تو نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے کیا احکامات اور کیا وہ ہوگا، وہ ظاہر ہے کہ وہ حکومت بالکل مشورے کے ساتھ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ کر کے پھر اس پہ ہم کوئی نہ کوئی حکمت عملی بنائیں گے۔ سر نون لیگ نے آج جو اورنٹ ٹرین کا افتتاح کیا وہ کس حیثیت سے کیا؟ کس نے؟ نون لیگ۔ دیکھیں، ان بیچاروں پہ ترس آتا ہے، کیونکہ یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ سی پیک کے پروجیکٹس تھے، اور سی پیک جیسا منصوبہ جو کہ پاکستان، حکومت پاکستان، پاکستانی عوام، حکومت چین کے عوام کا ایک مشترکہ ایک پروجیکٹ ہے، اور ہم اس کو کسی سیاسی جماعت سے منسوب نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ یہ ہماری عوام کا اور حکومتوں کا ایک پروجیکٹ ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک بھونڈی کوشش کی اس چیز کا افتتاح کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس کچھ کہنے کو نہیں تھا، تو مجھے بڑا مجھے وہ لگا، ترس آیا مجھے، ایاز صادق صاحب پہ بھی، سعد رفیق صاحب پہ بھی، کہ اب ان کی پارٹی آگے کوئی 20-25 لوگ کھڑے ہوئے تھے اور ایک ڈرامہ رچانے کے لیے انہوں نے ناکام کوشش کی جو کہ بڑی بھونڈے انداز میں کی، اس کو وہ بہتر بھی کر سکتے تھے۔ جی لاسٹ کوشچن۔ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، سب آپ کی حکومت کب عملی اقدامات کرے گی؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نہیں ایک سیکنڈ نواز شریف، ایک سیکنڈ، بات یہ ہے، ان کا نام ہی اب نواز شریف ہے تو میں کیا کہوں۔ وہ اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ اس سے بڑی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں، اس وقت اگر آپ کے ملک پہ آپ کے آج کل کی جو جنگیں ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ توپ سے اور جہازوں سے ہوتی ہیں، لیکن وہ اب طریقہ کار جس کو کہ ہم 5th جنریشن وار کہتے ہیں، جس میں کہ دشمن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کے اندر ایک بے یقینی، مایوسی اور افراتفری پھیلائے۔ مہنگائی ایک ایسی چیز ہے جو کہ آتی ہے، نہیں آنی چاہیے، میں بھی اس سے متاثر ہوا ہوں، میرے گھر والے بھی مجھے وہ کرتے رہتے ہیں، کمپلین کرتے رہتے ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ ایک ٹیمپرری فیز ہے، اور پرائم منسٹر صاحب دن رات لگے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو، میں نے جس طرح کہا تھا، پرائم منسٹر صاحب نے کہا
کہ ایک ہفتے 2 ہفتوں میں انشاءاللہ آپ کو واضح فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا. لیکن جو باتیں آج جو ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک باتیں ہیں. بس عوام اور ان کا جو بیچ میں تعلق ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے، اگر مہنگائی پہ کنٹرول پایا گیا تو بس بالکل. اور ویسے بھی جو ہے تو ان کا جو وہ ہے جو کہ 40-50 سال کی حکومتیں نہیں کر سکیں تو اب یہ کیا کریں گے. ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا اور یہ اس قابل نہیں تھے. انہوں نے اپنی نااہلی ثابت کی اور انہوں نے اپنی کرپشن ثابت کی. تھینک یو ویری مچ. پی ڈی ایم صرف اور صرف خود کو احتساب سے بچانا چاہتی ہے اور پی ٹی آئی ملکی معاشی ترقی کے سفر پر گامزن ہے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز پریس کانفرنس کر رہے تھے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نیوز کانفرنس کر رہے تھے، جس کے اندر ان کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان کو ان چور اچکوں سے ضرور آزاد کروائیں گے. نواز شریف کو عدالتوں نے بدعنوان قرار دیا. بلاول صاحب اپنے والد سے پوچھیں کہ عوام سے روٹی، کپڑا اور مکان کیوں چھینا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان نے اقوام متحدہ میں بہت مدلل انداز سے شان رسالت پر بات کی. جو بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا ہم اس کے خلاف نوٹس لیں گے اور اس کے خلاف آواز بھی اٹھائیں گے.